بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخت نصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے کہ اس کا دل گھبرا گیا۔ اس نے تمام حکمت رکھنے والوں کو اپنی دربار میں بلایا اور کہا کہ خواب کی تعبیر بیان کرو۔ تو حکمت رکھنے والوں نے کہا کہ ہم اس خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکیں گے جب تک کہ یہ پتہ نہ ہوگا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ بخت نصر نے حکمت رکھنے والوں سے کہا کہ اگر تم نے خواب کی تعبیر نہ سنائی تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ بنی اسرائیل کے جو قیدی تھے ان میں سے کچھ خاص کو چنا گیا تھا اور ان میں سے حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے داروغہ سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت ملے تو میں خواب بیان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ رات کے وقت حضرت دانیال علیہ السلام پر وہ خواب اور اس کی تعبیر آشکار ہو گئی۔ صبح کو حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ پر وہ خواب اور اس کی تعبیر خدا نے ظاہر کر دیے جو آپ نے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے ایک مورت دیکھی جس کا چہرہ ہیبت ناک تھا۔ سونے کا اس کا سر، سینہ اور بازو چاندی کے، شکم اور رانیں تانبے کی، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں کچھ لوہے کے کچھ مٹی کے تھے۔ تم اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور وہ پاؤں پر لگا جو کچھ مٹی کے تھے کچھ لوہے کے۔ تب مٹی اور لوہا اور تانبا، چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ بھوسے کی مانند ہو گئی اور ہوا ان کو اڑا کے لے گئی، اور وہ پتھر بڑھ کر ایک پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ اور اب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا نے تمام بنی آدم پر بادشاہ کو حاکم بنایا، یعنی وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ تیرے بعد جو حکومت آئے گی وہ چاندی کی ہوگی، اور اس کے بعد جو حکومت قائم ہوگی وہ تانبے کی ہوگی، اور پھر جو حکومت آئے گی وہ لوہے کی طرح مضبوط ہوگی اور وہ ہر چیز کو توڑ ڈالے گی۔ اس کے بعد جو سلطنت قائم ہوگی اس میں تفرقہ ہوگا۔ تم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کچھ لوہے کے تھے کچھ مٹی کے تھے، یعنی وہ سلطنت کچھ کمزور کچھ قوی ہوگی۔ تم نے دیکھا کہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا اور اس پتھر نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور وہ پتھر پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ یعنی ان دنوں خدا ایسی سلطنت قائم کرے گا جو ان سب کو ختم کر دے گی اور وہ سلطنت قیامت تک قائم رہے گی۔